الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة عماد الدین۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ مختصر درس حدیث کے سلسلے میں اس حدیث کی تشریح جاری ہے۔ اس سے پہلے 5-6 لیکچرز اسی حدیث پہ ہو چکے ہیں۔ اس حدیث کے تحت ہم بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نماز دین کا ستون کیسے ہے، نماز کیا ہے، دین کیا ہے اور ستون کسے کہتے ہیں۔ اس کی وضاحت پہلے اچھی خاصی ہو چکی ہے۔ اب ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ بات ہو رہی تھی اذان کی۔ اذان کے کچھ کلمات ہم جان چکے، آخری کلمات رہ گئے ہیں۔ آخری کلمات اذان کے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ 3 کلمات ہیں۔ اللہ اکبر یعنی اللہ ہی بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑی ذات کوئی نہیں ہے کہ جس کا اس طرح احترام کیا جائے اور اس کی اطاعت کی جائے، اس کی بات مانی جائے۔ کوئی سرگرمی، کوئی کاروبار، کوئی شوق، کوئی مشغلہ، کوئی مجبوری بڑی نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں۔ کوئی طاقت، کوئی سپریم پاور بڑی نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اور مؤذن آخری کلمہ جو کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت، پوجا، پرستش، اطاعت، احترام کے لائق نہیں ہے۔ اب باقی جتنے بھی احترام ہیں وہ اللہ کی اطاعت میں کیے جائیں گے۔ اللہ جس کا چاہے حکم دے اور کہہ دے کہ فلاں کا احترام یوں کرو، تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کسی کی اطاعت اور احترام ہوگا۔ لا الہ الا اللہ، یہ ہے وہ منشور جو مسلم معاشرے کو دیا جا رہا ہے، مسلم لیڈرشپ کو دیا جا رہا ہے کہ آپ جب خیر کے کام کی طرف لوگوں کو اکٹھا کریں تو آپ کی پکار یہی ہونی چاہیے جو اذان کے اندر کہی گئی ہے۔ رنگ، قوم، قبیلہ، نسل، زبان یا کوئی اور کشش، دھن دولت، جاگیر کی بنیاد پر لوگوں کو جمع نہ کرو، اس بنا پہ جمع کرو کہ تم ایک اللہ واحد کی اطاعت کے لیے جمع کر رہے ہو، اللہ کی طرف بلا رہے ہو۔ دیکھیے، یہ جو اذان کی پکار سنتے ہی مسلمان کو حکم ہے کہ وہ اس کا احترام کرے، اس کو ادب سے سنے، خاموشی سے سنے، کلمات کا جواب دے۔ جو مؤذن کہہ رہا ہے وہی کلمہ اپنی زبان سے الاپے، وہ کہے اللہ اکبر، آپ بھی کہیں اللہ اکبر۔ وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو آپ بھی کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ وہ کہے حی علی الصلاۃ، آپ کہیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ کیونکہ نماز کی طرف جب پکارا جاتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ ابھی ٹھہرو، بڑا وقت ہے، تو ہم لا حول ولا قوۃ الا باللہ کا تیر چلا کے اور شیطان کو بھگا دیتے ہیں۔ یہ ہے اذان کا جواب دینے کا مطلب۔ اب اس پہ ذرا غور کریں کہ اذان کا جواب ہم کیوں دیں، سننے والا کیوں دیں؟ اس لیے وہ اس پکار میں شامل ہو جائے، وہ سمجھے کہ یہ جو اعلان کیا جا رہا ہے یہ میرا اعلان ہے اور میں اس سے 100% متفق ہوں۔ اب 5 وقت میں اذان کہی جا رہی ہے تو 5 وقت اس کا ادب اور احترام سے جواب دے، یہ منشور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کسی پارٹی، کسی جماعت کو اپنا اعلان کرنا ہے تو کارکن کی زبان پہ وہی بیانیہ ہونا چاہیے، جو لیڈرشپ کا، پکارنے والے کا بیانیہ ہے، وہی کارکن کا اور عوام کا بیانیہ ہونا چاہیے، اور وہ اس میں شریک ہو جائے۔ اس کو علم ہونا چاہیے، اس کا شعور ہونا چاہیے، اس کا استحضار ہونا چاہیے، اس کو اپنی زبان سے الاپنا چاہیے اور بولنا چاہیے۔ یہ ایک طرح کا اعتراف بھی ہے اور اقرار بھی ہے، اور زبان سے اس کا اظہار بھی ہے۔ اس لیے اذان کا جواب دیا جاتا ہے۔ پھر جب آپ اذان کا جواب تو زبان سے دے چکے، اب دوسرا اصل جواب یہ ہے کہ اس پکار کی طرف لپکو۔ آپ اٹھتے ہیں، مسجد کی طرف جاتے ہیں،
طہارت کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اپنے آپ کو پاک صاف کرتے ہیں، کپڑے اپنے ٹھیک رکھتے ہیں اور اچھی حالت میں رب کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، اور اس احساس کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں کہ میں ایک بڑے بادشاہ، شاہوں کے شاہ، شہنشاہ کے حضور حاضر ہونے لگا ہوں۔ اور اس حاضری کے وقت جو انسان کی کیفیت ہوتی ہے، کسی بڑی طاقت کے سامنے حاضری کی جو کیفیت ہے، اس کا آپ اندازہ خود کیجئے۔ جو اللہ کو پہچانتے تھے، اللہ کی شناخت رکھتے تھے، اللہ والے تھے، اللہ سے محبت رکھتے تھے، ان کا تو یہ عالم تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان سن کے مسجد کی طرف جاتے تو ان کا رنگ فک ہو جاتا اور رنگ تبدیل ہو جاتا چہرے کا، جیسے کہ بہت ہی گھبراہٹ ہے۔ لوگ پوچھتے کہ حضرت یہ کیا پوزیشن ہے؟ کہتے میں ایک بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو رہا ہوں۔ یہ ادب اور احترام کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں وہ بادشاہ کیا کرے گا، کوئی ڈانٹے گا، بے عزتی کرے گا، نہیں۔ اس کے جیسے ایک معزز شخصیت کا احترام اور شرم اور حیا ہوتی ہے، اور اپنی حیثیت کا بھی بندے کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں کس حیثیت سے جا رہا ہوں، کس کے حضور جا رہا ہوں، کیا میری حضوری، میری حاضری، میری پیشی قبول بھی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس خوف اور شوق کے ملے جلے جذبات کے ساتھ بندہ لبیک کہتا ہے۔ اسی ادب و احترام کے ساتھ ہمیں مسجد کی طرف جانا چاہیے۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ مسجد میں داخل کیسے ہونا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔